گورنمنٹ نہیں چاہتی کہ پاکستان کی سرزمین سے، ریاست پاکستان کی طرف سے کوئی سخت پیغام جائے اسرائیل کے لیے۔ سعد رضوی صاحب کو شفٹ کیوں کیا گیا؟ ہم نے ہر ممکن کوشش کی تحریک لبیک کے ساتھ کمپرومائز کرنے کی، لیکن وہ لوگ ہماری بات نہیں مانے۔ اس بات کے اوپر تو سعد رضوی صاحب پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ حکومت کو کیا ضرورت پڑی کہ سیم اسی وقت جب بیت المقدس میں حالات خراب ہوئے اور دوسرے دن ان لوگوں نے اللیگلی طور پر سعد رضوی صاحب کو شفٹ کر دیا۔ جتنے ٹی ایل پی کے قیدی تھے وہ علامہ سعد رضوی صاحب کے ساتھ نہیں مل سکتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ علامہ سعد رضوی صاحب کو 2 دن سے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دیا گیا ہے، کال کوٹری میں، جیسا کہ اس کو قید تنہائی میں شفٹ کر دیا گیا ہے۔ ابھی ہم کو سوچنے والی بات یہ ہے کہ بھئی اس 2 دن میں یہ خبر تو آپ لوگوں تک پہنچ گئی کہ بھئی وہ شفٹ ہو گئے ہیں، لیکن یہ کیوں ہوئے؟ گورنمنٹ کو کیا ضرورت پڑی کہ پہلے والی جگہ سے دوسری جگہ میں اس کو کیوں منتخب کیا اور کن قیدیوں کو منتخب کیا جاتا ہے؟ یہ حقیقت آپ جان کر تحریک لبیک کے جتنے بھی سپورٹر ہیں ان کے لیے تشویفناک بھی ہے اور خوشی کی خبر بھی ہے۔ وہ سب میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ کیا اس کی قید تنہائی کا تعلق مسئلہ فلسطین اور اسرائیل کا جو چل رہا ہے 2-3 دن سے بیت المقدس میں فلسطینی مسلمانوں کے اوپر اسرائیل نے بمباری کی شدید یعنی کہ چل رہی ہے، اس میں تقریباً 20 سے زیادہ یعنی کہ شہید ہو چکے ہیں میڈیا رپورٹ کے مطابق، بہت حالات کشیدہ ہیں۔ تو ان دونوں کا کوئی لنکس تو آپس میں نہیں ہے۔ اس کے اوپر میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈیٹیل میں اور کچھ پروف کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ میں بات کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بیت المقدس میں جو حالات ہو رہے ہیں وہ لاسٹ ویڈیو میں میں نے بتا چکا ہوں کہ اس کی جو ٹائمنگ ہے وہ بہت معنی خیز ہے، کہ اس ٹائم حالات خراب ہوئے، بیت المقدس کے اوپر حملہ ہوا ہے جس ٹائم عمران خان صاحب سعودیہ کے دورے پہ تھے، اور سعودیہ کا کیا موقف ہے فلسطین کے بارے میں اور اسرائیل کے ساتھ اس کے جو تعلقات ہیں دن بدن کلوز ہو رہے ہیں وہ بھی سب لوگوں کو معلوم ہے۔ تو جو ظلم ہو رہا ہے فلسطینیوں کے ساتھ وہ تو پوری دنیا دیکھ رہی ہے، کون کون اس کے اوپر آواز اٹھا رہا ہے۔ اسلامی ممالک سے ہٹ کے دوسرے ملک بھی اس ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں۔ طیب اردگان کا بیان بھی میں آپ لوگوں کو سنا چکا ہوں کہ اس نے کتنے سخت الفاظ استعمال کیے اسرائیل کے لیے، اور ہمارا جو وزیر اعظم ہے عمران خان صاحب اس نے بھی 2 ٹویٹ کیے۔ 2 ٹویٹ بھی آپ لوگ پیچھے دیکھ سکتے ہو کہ اس میں ایک تو اس نے کہا ہے کہ بھئی ہم غزہ کے ساتھ ہیں، ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں۔ تو وہ ٹویٹ کوئی اتنے معنی نہیں رکھتا ہے کہ وہ تو کشمیر کے بارے میں بولتے ہیں بھی ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں، اس کے لیے آدھا گھنٹہ کھڑا ہونا، وہ تو عمران خان صاحب کی اکثر ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ دوسرا ٹویٹ جو عمران خان صاحب نے کیا ہے وہ بھی روایتی طور پہ ملا جلا کیا ہے کہ بھئی انسانیت کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، یورپی یونین اس کے اوپر آواز اٹھائے، یعنی کہ یورپی یونین کو اس نے ریکویسٹ کیا ہے، وہ بھی جو کیا ہے۔ لیکن علامہ سعد رضوی صاحب کا جو قید تنہائی میں شفٹ ہونا، اس میں اصل وجہ کیا ہے؟ پریشانی کی بات تو اس لیے تحریک لبیک کے لیے ہے، ان کے کارکنوں کے لیے ہے، کیونکہ ابھی وہ ایک جیل ویسے بھی مشکل ہے، لیکن ایک ایسی جگہ میں اس کو منتقل کر دینا کہ جہاں بالکل اندھیرا ہو، قید تنہائی ہو، اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں مل سکتا ہے، کھانا بھی نہیں جا سکتا ہے، اور اس جگہ میں کن قیدیوں کو رکھا جاتا ہے؟ حالانکہ سعد رضوی صاحب کے اوپر الزام ثابت نہیں ہوئے، عدالتی کوئی وہ سزا نہیں ہو چکا ہے کہ بھئی اس کو سزا ہو گئی ہے، وہ دہشت گرد ہے یا قاتل ہے، پھر اس کو کال کوٹری میں بند کر دیا، ابھی تو اس کا کیس بھی اوپن نہیں ہوا، تو پہلے اس کو کیوں رکھا گیا اس جگہ میں؟ تو اس کی ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو ساتھ دوستوں میں شیئر کروں گا کہ جس پہلی جگہ میں علامہ سعد رضوی صاحب تھے تو اس جگہ میں اس کے وکیل تو ویسے بھی مل سکتے ہیں کیونکہ ان کو قانون اجازت دیتا ہے، اس کے علاوہ اس جیل کے اندر جتنے ٹی ایل پی کے قیدی تھے وہ علامہ سعد رضوی صاحب کے ساتھ نہیں مل سکتے تھے۔ لیکن اس میں یہ بھی خبریں تھیں کہ ایک صحافی بھی جا کے اس کو ملا، اور اس کے بعد اس کا جو چھوٹا بھائی ہے علامہ سعد رضوی صاحب کا، اس کی بھی ملاقات ہے، اور کئی ٹی ایل پی کے عہدیدار ہیں جو ان کے ساتھ ملاقات کر سکتے تھے۔ تو حکومت کو کیا ضرورت پڑی کہ سیم اسی وقت جب بیت المقدس میں حالات خراب ہوئے اور دوسرے دن ان لوگوں نے اللیگلی طور پر سعد رضوی صاحب کو شفٹ کر دیا؟ اس جگہ میں کسی قیدی کو شفٹ کرنے کے لیے تو حکومت کے 2 مقصد ہوتے ہیں۔ ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر پریشر ڈالنا، اس کو تنگ کرنا، کچھ مطالبات اس سے منوانا تاکہ وہ تنگ ہو جائے، مجبور ہو جائے،
اذیت سے وہ یعنی کہ برداشت نہ کر سکے تاکہ اس سے ہم مطالبات منا لیں۔ یہ بات تو 100% غلط ہے، کیونکہ اس بات کے اوپر تو سعد رضوی صاحب پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی مثال آپ لوگوں کے سامنے آئے کہ اس کو بھی ایسی جگہ میں سردیوں میں کمبل کے اوپر پانی کا چھڑکاؤ کر کے اس کو رکھا گیا، لیکن عمران خان صاحب کو آخر یہ چیز تسلیم کرنی پڑی بی بی سی کے نمائندے کے سامنے کہ بھئی ہم نے ہر ممکن کوشش کی تحریک لبیک کے ساتھ کمپرومائز کرنے کی، لیکن وہ لوگ ہماری بات نہیں مانے، تو اس لیے ہم ان کے خلاف سخت ایکشن لینا پڑا اور آسیہ ملونہ کو ہم لوگوں نے رہا کر دیا۔ حالانکہ سوشل میڈیا میں جو پی ٹی آئی کی کمپین تھی، انہوں لوگوں نے ایک طوفان ہی برپا کر دیا تھا کہ بھئی دیکھو خادم حسین رضوی صاحب کا سافٹ ویئر چینج ہو گیا ہے، لیکن ان کم عقلوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اپنے عمران خان صاحب کا آپ بیان تو سن لیتے جو بی بی سی کو اس نے دیا ہے۔ ابھی علامہ سعد رضوی صاحب بھی اس کا بیٹا ہے اور اس کا مقصد بھی پاک صاف ہے، تو یہ بھی ممکن ہی نہیں ہے کہ علامہ سعد رضوی صاحب کو اس کوٹھڑی میں رکھنے کی وجہ سے اس کے جو مطالبات ہیں، جب اس کو زبردستی پریشرائز کر کے اس کو کوئی مطالبات منوائے جائے، یہ بات تو سائڈ میں کر لو۔ دوسری وجہ کیا ہے دوستو؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ جتنی ٹی ایل پی کی قیادت ہے، ضلع لیول کی قیادت ہے یا صوبائی لیول کی قیادت ہے، تو وہ انڈیویجول طور پہ اس جو اسرائیل کا واقعہ ہوا ہے اس کی پرزور مذمت کر رہے ہیں، حکومت کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ بھئی آپ ان کے خلاف بیان بازی کریں، ایکشن کریں، ان مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ لیکن حکومت نے علامہ سعد رضوی صاحب کو یقیناً اس لیے شفٹ کیا ہے کیونکہ دو وجہ ہو سکتی ہیں۔ پہلی تو آپ لوگوں نے بتا دیا کہ آپ یقین کرتے ہیں کہ وہ کسی پریشر کی وجہ سے، حالانکہ حکومت تو بالکل لو لیول پہ آ گئی تھی کہ وہ ان کو جو کالعدم کی اپیل تھی وہ بھی وزارت داخلہ کے پاس ہے، 1 مہینے میں اس نے جواب دینا ہے، اور شیخ رشید صاحب نے بھی بیان دے دیا، آرمی چیف نے بھی کہہ دیا، اور میڈیا میں بھی چیز خبر ہو رہی ہے کہ تحریک لبیک کے حکومت کا جو ہے وہ نرم رویہ ہے، تو اس کے اوپر کچھ صحافی تنقید بھی کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ نے ایسا ایکشن کیوں وزارت داخلہ نے لیا ہے کہ ابھی وہ پیچھے ہٹ رہی ہے، لیکن اس میں گورنمنٹ کی چال بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی ممکن ہے۔ تو پھر سعد رضوی صاحب کو شفٹ کیوں کیا گیا دوستو؟ اس لیے اس کو شفٹ کیا گیا ہے کہ گورنمنٹ نہیں چاہتی کہ پہلی والی جگہ میں اس کا رابطے تھے، کچھ صحافیوں کے ساتھ مل سکتے تھے، وہ اپنے بھائی کو مل سکتے تھے، اور جو تحریک لبیک کی اعلیٰ قیادت ہے ان کے ساتھ لیگلی طور پہ یا سورسز سے یا تعلقات کی وجہ سے آپ لوگوں کو معلوم ہے سب کچھ ہو سکتا ہے، تو وہ پیغام اپنا پہنچا سکتا تھا اپنی پارٹی کو۔ لیکن ان لوگوں نے اس لیے شفٹ کیا ہے کہ اس بیت المقدس میں جو ظلم ہو رہا ہے پوری دنیا اس کے اوپر آواز اٹھا رہی ہے، احتجاج ہو رہے ہیں، ترکی نے بہت سخت احتجاج کیا ہے، طیب اردگان صاحب نے بہت سخت الفاظ کیے ہیں، اور ایک خبر یہ بھی میں پڑھ رہا تھا کہ اس نے پاکستان سے بھی مدد کی اپیل کیا کہ آؤ ہمارے ساتھ آؤ، ہم ان کے خلاف سخت ایکشن لیں۔ تو آپ لوگوں کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان میں کوئی بھی مسئلہ ہو، چاہے فلسطین کا مسئلہ ہو، کشمیر کا مسئلہ ہو، یا ناموس رسالت کا مسئلہ ہو، یا ختم نبوت کا مسئلہ ہو، یا گستاخان خاکوں کا مسئلہ ہو، یا فرانسیسی سفیر کا مسئلہ ہو، تو اس میں واحد جماعت ہے جو فرنٹ فٹ پہ کھیلتی ہے، وہ ہے تحریک لبیک، جو پہلے خادم حسین رضوی صاحب کی قیادت میں تھی، اب الحمدللہ وہ سعد رضوی صاحب کی قیادت میں ہے۔ تو گورنمنٹ یہ نہیں چاہتی تھی کہ سعد رضوی صاحب کوئی ایسا بیانیہ، کوئی ایسا پیغام اپنے کارکن کو پہنچائیں اور ان کے کارکن پھر کوئی احتجاج کی کال دیں، اور پھر ملک میں حالات، گورنمنٹ تو یہ کہے گی کہ بھئی پھر جلاؤ گھراؤ ہوگا، روڈ جام ہوگا، نہیں، یہ مقصد نہیں ہوگا۔ گورنمنٹ نہیں چاہتی کہ پاکستان کی سرزمین سے، ریاست پاکستان کی طرف سے کوئی سخت پیغام جائے اسرائیل کے لیے، یہ اصل گورنمنٹ کا مقصد ہے۔ کیونکہ پہلے جو احتجاج ہوا تھا یہ جو لاسٹ سفیر کے دور میں، تو اس ٹائم یہ ایجنسیوں کی رپورٹ آ گئی تھی، میں نے آلریڈی اس کے اوپر ویڈیو بنا چکا ہوں کہ ایجنسیوں نے یہ کلیئر کر دیا تھا کہ جتنے جلاؤ گھراؤ میں ٹی ایل پی کے لوگ نہیں تھے، دوسری تنظیموں کے لوگ تھے۔ تو اس کا جو ریئیکشن آیا تھا فرانس میں، فرانس کی جو سول حکومت ہے اور اکثری قیادت میں اختلافات چل رہے ہیں، کس کی وجہ سے چل رہے ہیں؟ اس تحریک لبیک کے احتجاج کی وجہ سے۔ ان لوگوں نے پھر قرارداد بھی جمع کرائی۔ تو گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ بھائی تحریک لبیک کی احتجاج، ممکنہ احتجاج کو روکنے کے لیے، تاکہ اس کو بالکل قید تنہائی میں اور کال کوٹھڑی میں ڈال دو، تاکہ کوئی اس سے مل نہ سکے۔ حالانکہ پہلے 10 روزے میں
साद रिजवी साहब के लिए सहरी अफ्तारी का जो सामान है वो घर से जाता था, वो मिल सकते थे मखसूस लोगों को, लेकिन अभी वो किसी से नहीं मिल सकते, किसी आदमी से वो नहीं मिल सकते। सिर्फ जेल इंतज़ामिया के अलावा ज़रूरत के मुताबिक कोई उसके साथ मिल सकता है। साद रिजवी साहब का जो पैगाम है या कोई बयानिया है वो जेल से बाहर नहीं जा सकता है। तो इस खदशात की वजह से तो खुशी की खबर इसलिए है तहरीक लब्बैक के कारकुनों की कि आपका 27 साल नौजवान लीडर, उससे गवर्नमेंट इतनी खौफजदा है। एक गवर्नमेंट भी खौफजदा नहीं है, पूरी इंटरनेशनल जो लाबी है इस्लाम के खिलाफ काम कर रही है वो भी खौफजदा है। तो इससे खुशी तहरीक लब्बैक के कारकुनों के लिए इसलिए है कि अल्हम्दुलिल्लाह साद रिजवी साहब जो अजियत बर्दाश्त कर रहे हैं, तो इससे ये साबित होता है कि अभी तक उसने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया, कोई उसका जैसे कि ये लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर चेंज हो गया, ये नहीं हुआ और इंशाल्लाह होएगा भी नहीं, नज़र आता है। तो दोस्तों असल ये वजह है साद रिजवी साहब को काल कोठड़ी में बंद करने के लिए, ताकि ये कोई एहतजाज की कॉल ना दे। फिर पाकिस्तान में एक सख्त पैगाम जाएगा इसराइल के लिए, और हमारी हुकूमतें आप लोगों को मालूम है बहाना बनाते हैं जलाओ घिराओ का। असल मकसद ये है कि पाकिस्तान की सरजमीन से कोई यहूद व नसारा के लिए, इनके अपने आकाओं के लिए, फ्रांस के लिए, हालैंड के लिए, कश्मीर के लिए, फ्रांस और दूसरा इसराइल के लिए कोई सख्त पैगाम न जाए, क्योंकि इनके डर लगा हुआ है कि उनसे हमारे तलाक़ात ख़त्म हो जाएंगे, हमारी मुआशी फालियत से पहले भी कमज़ोर है, हम भूखे मर जाएंगे, या FATF में वजह से हम ग्रे लिस्ट में होंगे, हम ग्रीन लिस्ट में नहीं जा सकते। तो ये सब वजह है साद रिजवी साहब को अलग करने की। तो दोस्तों रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।